اس کا شوہر مر گیا تو میں کیوں اس سے شادی کروں؟ بیٹا وہ تمہارے 1 سال کے بیٹے کا خیال رکھے گی۔ فار گاڈ سیک بابا، خیال رکھنے کے لیے میں ملازمہ رکھ سکتا ہوں؟ داؤد کے لہجے میں غصہ تھا، پر ماں اور ملازمہ میں فرق ہوتا ہے بیٹا۔ بابا کی زور زبردستی پر اس نے ابیہا سے نکاح کر لیا، جو لاوارث تھی۔ رات کو وہ ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تو وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ او ہیلو محترمہ، اپنی اوقات میں رہو، جا کر میرے بیٹے کو سنبھالو۔ اس کے سخت لہجے پر خوف سے زرد پڑتی وہ فوراً پلٹ گئی، روتی ہوئی آنکھیں صاف کرتی ہادی کو سلانے لگی۔ پر رات وہ بیٹے کو دیکھنے آیا تو ابیہا ہادی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ داؤد آگے بڑھا اور انگلیوں سے، یہ کون سا وقت ہے کسی کی نیند خراب کرنے کا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ داؤد نے نیند سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آئی تھی، لیکن اتنی سی آہٹ پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ داؤد کے بیزار لہجے پر اس کی اندر ذلت کا ایک احساس اٹھا تھا۔ تبھی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ انکل نے زبردستی مجھے بھیجا ہے۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ فیروزی کلر کا سادہ سا سوٹ، کندھے پر دوپٹہ، بالوں کی موٹی سی چوٹی، پیچھے تو آوارہ لٹیں چہرے کے ارد گرد جھول رہی تھیں۔ عجیب سی خماری داؤد کی آنکھوں میں چھلکی تھی۔ رات کے 2 بجے کمرے میں اس کی موجودگی اس کے اندر بے چینیاں سی ابھارنے لگی۔ اب اس وقت تو کمرے میں آ گئی تھی تو اسے واپس جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے لیے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اب آ گئی ہو تو سو جاؤ خاموشی سے، میری نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کمبل منہ تک تان لیا تھا، جبکہ ابیہا کے لیے قدم بڑھانے مشکل ہو گئے تھے۔ یہاں صرف ایک جہازی سائیڈ بیڈ تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر سوئے گی، اس خیال سے اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ آہستگی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی نہانے کے لیے۔ گرمی کے احساس اور تھکن نے اس کا نیند بھگا رکھی تھی۔ جیسے ہی شاور لے کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو کمرے میں چھایا گھپ اندھیرا دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ اندھیرے میں ہی چلتے وہ بیڈ ٹوٹتے بے خیالی میں داؤد کے بازو پر لیٹ گئی تھی، جو اس وقت بنیان اور ٹراؤزر میں تھا۔ گیلے بال، گیلا جسم، بھینی بھینی سی اٹھتی خوشبو، داؤد کے اندر ایک جذبات کا طوفان بیدار ہوا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس نازک غلاب وجود کو کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لے، جو غلطی سے اس کے بازو پر لیٹ کر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ایک تو پہلے ہی میری نیند خراب کر دی ہے، اب جان بوجھ کر اپنا یہ وجود میرے وجود کے ساتھ لگا رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بہک جاؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ آج کی رات بڑے مزے سے گزار لوں گا؟ ایک دم سے انتہائی غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر وہ کانپ ہی چکی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے کانوں میں جو ٹاپس پہن رکھے تھے وہ داؤد کی شرٹ پر اٹک چکے تھے۔ وہ ایک سسکاری بھرتی ہوئی ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کی سسکاری سن کر داؤد کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی بھری بھری دھڑکنوں کے اپنے کندھوں پر دباؤ پڑتا محسوس کر کے ایک عجیب سی سرشاری اس کے پورے وجود میں اترنے لگی، جبکہ شرم کے مارے ابیہا کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ٹاپس اس کی شرٹ سے چھڑوا کر سیدھی ہوئی۔ داؤد کے لہجے میں تھکن اور غصہ تھا۔ سس، وہ اندھیرا ہے، وہ ہکلا کر کہتی اسے دور ہوئی تھی۔ اف خدایا! ابیہا نے آنکھیں بند کی تھیں۔ کتنا مشکل ہے اس شخص کی ذرا سی قربت سہنا۔ اگر جو یہ شخص مکمل حاوی ہو گیا تو یہ خیال اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ اس سے بہت فاصلے پر بالکل کنارے پر لیٹ گئی تھی، جبکہ داؤد بے چین سا کروٹ بدل گیا۔ بہت مشکل ہو گیا تھا اس پر پری چہرہ لڑکی سے خود کو دور رکھنا، جو انجانے میں اس کی بے حد قریب آ کر ایک دم ہی دور ہو گئی تھی۔ ابیہا کو بھلا نیند کہاں آ رہی تھی، تو دوسری طرف وہ بھی سونے کے ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس رشتے کو جس نفرت سے اپنایا تھا، بہت مشکل ہو گیا تھا اس نفرت کو قائم رکھ پاتا۔ رات کو نہ جانے کس پہر ابیہا کی آنکھ لگی تھی، لیکن اچانک اپنے چہرے پر کسی کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھولی۔ چمکتی سیاہ آنکھیں داؤد کی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داؤد نے اس کی حسین گلابی ہونٹ۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا جب لاؤنج میں بیٹھی اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ ناگواری کے تاثرات اس کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ کوئی اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرے یہ ہمیشہ سے برا لگتا تھا۔ اب یہ لڑکی کون تھی، اور اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی، جو اس کے 1 سال کے بیٹے کو گود میں لے کر اسے بہلا رہی تھی؟ اسے نظر انداز کرنا وہ کمرے میں چلا گیا
تھوڑی دیر بعد ملازمہ کلثوم اس کے کمرے میں آئیں۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ ہاں لگا دو۔ جواب سن کر ملازمہ پلٹنے لگی تھی کہ اچانک داؤد نے اسے آواز دی تھی، سنو کلثوم، یہ لڑکی کون ہے؟ صاحب جی اسے بڑے صاحب لے کر آئے تھے اپنے ساتھ۔ کلثوم کی اطلاع پر اس نے سر ہلا دیا، لیکن چہرے پر غصہ چھا گیا تھا۔ بابا کو تو شوق ہے ہر ایرے غیرے سے ہمدردی کا۔ اسلام آباد گئے تھے اپنے دوست سے ملنے تو اس کی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے۔ دانت پیستا وہ واش روم میں شاور لینے چلا گیا تھا۔ جب کمرے سے باہر نکلا تو اپنے بیٹے کو اس لڑکی کی گود میں دیکھ کر اسے عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے کس کی اجازت سے میرے بچے کو اٹھایا ہے؟ اس کا یوں روکھا انداز دیکھ کر وہ لڑکی ایک پل کو سہمی تھی، جبکہ اس کا بچہ تو بڑی للکاریاں مار کر اس لڑکی کی گود میں کھیل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اس کی گود سے لیا تو بچہ رونے لگا۔ وہ لڑکی روتے بچے کو دیکھ کر فوراً سر جھکا گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی تھی، صرف خاموش ہی کروا رہی تھی۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو سوری، میں آپ کے بچے کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ وہ تلخ انداز میں کہنے لگا کہ یہی بہتر ہوگا، پتہ نہیں ڈیڈ کس کو منہ اٹھا کر اب لے آئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ گھر نہیں بلکہ کوئی دارالامان ہے۔ اس کے یہ الفاظ پیچھے بیٹھی لڑکی سن چکی تھی، لیکن منہ سے کچھ بولی نہیں تھی۔ پھر رات کے ڈنر پر ہی اس کو بابا نے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کیا نمونہ اٹھا کر لے آئے ہیں آپ اس گھر میں؟ مجھے پہلے ہی اپنے دوست کی موت پر دکھ ہے۔ غور کر اپنے لاڈلے اور نخریلے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ خاور کی بیٹی ہے، اب اس گھر میں رہے گی، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ داؤد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ فون پر وہ انہیں بتا چکے تھے کہ خاور انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، وہ پہلے ہی بیچاری بہت دکھی ہے۔ بابا نے اسے تنبیہ کی تھی۔ تبھی کلثوم کی آواز دے کر کہنے لگے، وہ بچی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لو کھانے کے لیے۔ کلثوم خوش ہو کر کہنے لگی، صاحب جی وہ تو ہادی کے ساتھ کھیل رہی ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ بابا کے دل میں ایک سوچ آئی تھی جسے فی الحال ابھی داؤد کے سامنے کہنا انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ ڈنر کی ٹیبل پر آئی، لیکن سامنے انکل کے ساتھ بیٹھے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عالم انکل کا بیٹا ہے۔ وہ وہیں ایک کونے پر ٹک گئی۔ داؤد ناگواری سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے رہ کر اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ بابا کو کیا ضرورت تھی اس غیر لڑکی کو گھر لانے کی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ کسی حیثیت سے اس اجنبی لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم وہ دو مردوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی خاتون نہیں، پھر بھی کسی جوان لڑکی کو اٹھا کر لے آئے۔ اگر یہ خاور انکل کی بھی بیٹی ہے تو ان کا کوئی رشتہ دار تو ہوگا۔ آپ اسے وہیں کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ کر آ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ گھر میں مجھے اکثر ایسے گرم موسم میں بنیان اور شرٹس پہن کر پھرنے کی عادت ہے۔ گھر میں اس حلیے میں ہی رہتا ہوں، لیکن اب یہ لڑکی دیکھ کر مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر میرا رہا ہی نہیں ہے۔ میری پرائیویسی مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ پلیز بابا ایسا مت کریں، مجھے یہ لڑکی ویسے بھی کوئی خاص اچھی نہیں لگ رہی۔ عالم صاحب نے اس کی بات سنی تو فوراً اسے جھڑک کر چکے تھے۔ اسے گھور کر دیکھا، رشتہ دار میت پہ نہیں آئے تو اس لڑکی کی ذمہ داری کیسے لیتے؟ ویسے بھی بغیر حیثیت میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لایا ہوں۔ میں نے ایک بہت اور مناسب فیصلہ کیا ہے جو تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یہاں سے اسے چلتا کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں گھر میں کسی کی موجودگی نہیں برداشت کر سکتا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بیٹا اس ننھے بچے کا ہی خیال کر لو جو تمہاری وجود کا حصہ ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر ابیہ کو اس گھر میں لے کر آیا ہوں۔ حالات کی ستائی بہت اچھی لڑکی ہے۔ خاور کا سارا پیسہ گھر بار اس کی بیماری میں برباد ہو گیا۔ یہ بچی تو کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی دارالامان یتیم خانے میں چھوڑ دیں انکل، لیکن میں اسے یہاں لے آیا کیونکہ میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ حالات کی ماری لڑکی ہے، تمہیں بھی بہت ثواب ملے گا کسی لاوارث کو سہارا دے کر۔ بابا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جیسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ حالات کی ستائی لڑکی سے بھلا میں کیوں شادی کروں؟ اب ہوش میں تو ہے۔ نتاشا کے بعد تو اسے لڑکی ذات سے جیسے نفرت ہو گئی تھی۔ تمہارا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، 1 سال کا، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے بچے کا بہت خیال رکھے گی۔ اپنے بچے کا خیال رکھنے کے لیے میں ملازمہ افورڈ کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں دوسرے نکاح کی۔ داؤد کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ماں اور ملازمہ میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا،
یہ تمہارے بچے کو ماں کا پیار دیکھے بہت خلوص اور نرم دل لڑکی ہے، اب کل کے زمانے سے بالکل مختلف لڑکی۔ بابا کے لہجے میں اس انجان لڑکی کے لیے محبت تھی، جبکہ وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ یہ خیالی پلاؤ پکانا بند کر دیجیے بابا، میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، وہ بڑے ہی حسیلے انداز میں اپنے باپ کو جواب دے رہا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، میں نے ملازمت اس لیے رکھی ہوئی ہے، سارا دن وہ ہادی کو سنبھالتی ہے، نہ بس کافی ہے۔ لیکن وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ خود تو تم آفس چلے جاتے ہو اور پیچھے وہ کچن میں برتن بھی دھوئے اور تمہارے روتے ہوئے بچے کو فیڈر بھی پلائے۔ وہ تو پیسے لے کر تمہارے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، لیکن اگر ایک مخلص لڑکی ماں بن کر اسے پالے گی تو اسے ماں جیسا پیار بھی دے گی، تو ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر وہ تڑپ کر کہنے لگا کہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے میں ہی کافی ہوں بابا، ہادی کی خاطر تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا داؤد، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم میرے حکم سے انکار کر سکتے ہو۔ وہ بھی اس کے باپ تھے۔ غصے سے انہیں گھورتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ آفس سے گھر بہت لیٹ آیا تھا، لیکن اس دن وہ اپنے بیٹے کی خاطر جلدی واپس آ گیا۔ دیکھا تو ابیہا کارپیٹ پر بیٹھی ہادی کو اپنی گود میں بٹھائے چمچ سے دلیا کھلا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں تلملایا تھا کہ جان بوجھ کر بابا اس کی نظروں میں اچھے بننے کی کوشش کر رہی ہے، یہ لڑکی، تاکہ اس گھر میں جگہ مل جائے۔ کیا میں نے لاوارث لڑکی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے جو میں اس سے نکاح کر لوں؟ اس نے جھپٹنے والے انداز میں ہادی کو اس کی گود سے لے لیا تھا۔ یہ کیا کھلا رہی ہو گند میرے بیٹے کو؟ اس کے سرد لہجے پر ابیہا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ میں تو اس سے اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ تیز آواز میں کلثوم کو پکارنے لگا۔ تمہیں رکھا ہے نا اچھی تنخواہ پر میں نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے، اگر ہادی کو ہو گیا الٹا سیدھا تو میں تمہیں اس وقت نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ وہ کلثوم کو گھور رہا تھا۔ غلطی ہو گئی صاحب جی، معاف کر دیں، کلثوم گڑگڑانے لگی، جبکہ ملازمہ کے سامنے ابیہا خود کو بہت کمتر محسوس کر رہی تھی۔ ہادی کو گود میں اٹھائے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہادی کو سلا کر کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلا تو بی بی وہیں لاؤنج میں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سنا کر وہ کلثوم سے کہنے لگا، اگر میں اپنا بچے کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دیکھا تو مجھے سے برا کوئی نہیں ہوگا کلثوم۔ کلثوم سر جھکا کر کچن میں جا چکی تھی، پھر وہ لڑکی کی طرف مڑا تھا۔ ابیہا کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شخص اسے نفرت کر ہی کیوں رہا ہے۔ اس کے سامنے جب بغیر کوئی فیصلہ رکھے آ کر کھڑا ہوا تو ابیہا کا سانس سینے میں ہی تھمنے لگا تھا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی جب داؤد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ جو تم میرے بابا کی نظروں میں اپنے پوائنٹس بڑھانا چاہتی ہو، سمجھتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں گا، یہ بھول ہے تمہاری۔ تم جیسی لڑکیوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنا تمہارا باپ 2 سال سارا بزنس اور بینک بیلنس چولہے میں جھونک گیا، اور اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے بچہ تمہیں سونپ دوں؟ ہرگز نہیں۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مجھے تو زبردستی عالم انکل یہاں پر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، لیکن وہ پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا چکا تھا کہ مجھے تمہارے منہ سے یہ جھوٹی باتیں نہیں سننی۔ آئندہ میرے بچے سے دور رہنا، اور بہتر ہے کہ اپنا کہیں اور انتظام کر لو، کیونکہ دوبارہ اگر بابا نے مجھے تم سے شادی کے لیے فورس کیا تو تمہیں ایسی جگہ غائب کروں گا کہ دوبارہ مر کر بھی کسی کو نہیں ملو گی۔ اگلے ہی دن وہ عالم انکل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ آپ مجھے کسی وومن ہاسٹل میں روم دلوا دیں انکل، پلیز، میری ریکویسٹ ہے۔ آپ سے وہ حیران رہ کر گئے تھے۔ ارے کیوں میری بچی، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ جس طرح ہادی کو تم نے سنبھال لیا ہے، مجھے اپنے بچے کے لیے ایسی ہی ماں کی ضرورت تھی۔ تم میری ہادی کی ماں بن جاؤ۔ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں داؤد سے، ہمیشہ اس گھر میں رہنا ایک رانی کی حیثیت سے۔ تم یہاں کی مالکن ہو، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ عالم انکل کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کھڑوس مغرور شخص سے نکاح مطلب کہ ساری زندگی ایک بے نام احسان تلے گزارنا۔ تبھی اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ نہیں نہیں انکل، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور پھر آپ کے بیٹے کا مزاج بہت سخت ہے۔ اس نے کہنے میں ذرا سی بھی آڑ محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر وہ ہنسے تھے۔ ارے یہ اوپر سے سخت ہے، اخروٹ کی طرح، باقی میرا بیٹا دل کا بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا میری بچی۔ خاور کی روح سے وعدہ کیا ہے میں نے ہمیں ایک مکمل سائبان، ایک تحفظ دینے کا، اس لیے انکار مت کرنا۔
انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آخر کو وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی اور بار بار انکار کرنا کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی رات جب داؤد آفس سے واپس آیا تو عالم صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے سامنے بیٹھا تو بغیر تمہید کے ان سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جمعے کو تمہارا اور ابیہ کا نکاح کر دوں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پتہ نہیں اس چھٹاک بھر کی لڑکی سے آپ پر کیا جادو کر دیا۔ آپ تو بالکل اس کے دیوانے ہی ہو چکے ہیں۔ میں ہرگز اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنے والا۔ عالم صاحب کے کہنے لگے کہ اگر تم نے اب انکار کیا تو ہم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں صرف نہ تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا بلکہ تم سے مکمل طور پر لا تعلقی بھی کر دوں گا۔ تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر نکالنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور ہادی کو دیکھنے کے لیے تم ساری عمر ترستے رہو گے۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ دھمکی سن کر داؤد نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ شاخ سی نظروں سے انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کل کی آئی لڑکی کے لیے آپ اپنے بیٹے کو خود سے دور کریں گے۔ وہ فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ کہنے لگے کہ ہاں بالکل کروں گا، کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر چکا ہوں۔ وہی میرے ہادی کی ماں بنے گی۔ عالم انکل نے کسی نہ کسی طرح داؤد کو بھی راضی کر لیا تھا۔ بابا کی ضد پر وہ مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اب وہ کبھی زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ دل پر لگنے والی اس چوٹ کا زخم ابھی تک زندہ تھا۔ نکاح نامے پر ماتھے پر شکن لیے سائن کر رہا تھا، جبکہ ہلکے انگوری سوٹ میں ابیہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی، جس کی گود میں ہادی بھی تھا۔ وہ کبھی اس کی چوڑیوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے دوپٹے پہ لگے ہوئے گھنگرو سے۔ ابیہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد کے خراب موڈ کا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زبردستی سے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ پھر وہ شام تک ہادی کے روم میں بیٹھی رہی۔ تبھی ملازمہ کلثوم اس کے پاس آ کر کہنے لگی، چلیں بی بی جی، میں آپ کو صاحب جی کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ بڑے صاحب نے کہا ہے؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرم اور حیا کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ تبھی انگلیاں چٹکھاتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، بیڈ پر لیٹا موبائل چلانے میں مصروف داؤد نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر تیز لہجے میں دھاڑا تھا، اوہ ہیلو، کہاں چلی آ رہی ہو؟ اس گھر میں صرف میرے بچے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو تو اس کے پاس جاؤ۔ مجھے نہ کل عورت کی ضرورت تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ ملازمہ کلثوم کے سامنے اتنی ذلت پر وہ پیلی زرد پڑ گئی تھی اور اس لہجے میں آج تک کسی نے اسے بات نہیں کی تھی۔ چہرے پر خفت، آنکھوں میں نمی کے لیے وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کا باپ تھا تو وہ تو کنواری تھی۔ نرم و نازک جذبات اس جیسے پاؤں تلے روندے دیے تھے۔ بڑے ضبط سے وہ ہادی کے کمرے میں واپس آئی تھی، جو اپنے کاٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ کلثوم کو اس پر بڑا ترس آیا تھا، جو بھیگی آنکھیں لیے نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ بھلا کسی لڑکی کی ایسی بھی سہاگ رات ہوگی؟ آپ پریشان مت ہوں، داؤد صاحب تو شروع سے ہی غصے کے تیز ہیں۔ اگر آپ ان کی پہلی والی بیوی نتاشا کو دیکھ لیتی، جو کسی چڑیل سے کم نہیں تھی، جس نے ان کی زندگی کو جہنم بنا دی تھی، تبھی تو وہ اتنے غصے والے ہو گئے ہیں، ورنہ تو اس سے پہلے بہت اچھے تھے۔ کلثوم نے اسے تسلیاں دیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم کے جانے کے وہ خود بھی کارپٹ پر تکیہ لگا کر لیٹ گئی۔ پاپا کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ آپ کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ سوچا نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی ابیہ کیسے لوگوں کے ٹھوکروں میں رہے گی۔ داؤد کا رویہ بہت تلخ تھا۔ اس سے پہلے رات اپنی حیثیت اچھی سے جان لی تھی۔ ہادی اسے خوب اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب داؤد کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی۔ داؤد کی نفرت بھرے انداز اور اس کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ لیکن اس دن وہ اسے کوئی دوا پلا رہی تھی جب اچانک داؤد اسے دیکھ لیا۔ جھپٹ کر وہ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ کیا پلا رہی ہو تم میرے بیٹے کو؟ وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ میں اسے دوا پلا رہی ہوں۔ رات سے اسے کھانسی ہے۔ جیسے کھا جانے والی نظروں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ ابیہ کے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یہ کھانسی کی دوا ہے؟ جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ معصوم خود انجان تھی، کنواری لڑکی تھی، اس نے بھلا کیسے بچے پالے تھے؟ تبھی اس کی خاموشی پر وہ مزید اسے مجرم سمجھنے لگا۔ تم جان بوجھ کر میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو۔ اس کے سنگین الزام پر ابیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک ہی کلثوم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ صاحب جی، بی بی جی کو کچھ مت کہیں، یہ دوا تو میں نے انہیں دی
थी कि फ्रिज में रखी थी। अबिहा की मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे। दाऊद ने कुलसूम को घूर कर देखा। तुम जानती भी हो ये दवा बाबा की है, हादी की नहीं। तभी दाऊद की नज़र इसके कामते हुए वजूद पर पड़ी जो जी जान से लरस रही थी। अगर हादी की तबीयत ख़राब हो तो सबसे पहले मुझे बताना कि करो। अब वो अबिहा को तंबीह कर रहा था। तैयार करो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। फिर वो इसे खुद ही डॉक्टर के पास ले गया और दवा भी लेकर आ गया था। लेकिन रो रो कर अबिहा की आंखें सूज गई थी। वो हादी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। इसे कभी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन दाऊद के दिल के शक ने इसे मुजरिम बना डाला था। तरस तो दाऊद को भी आया था। इसे यूं रोता देखकर शायद वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही चलाने लगा था। तभी तो वो इतना सहम गई थी। इस दिन हादी के रूम में इसे सोते देखकर बेख्तियार ही दाऊद का हाथ बढ़ा था इसके चेहरे की तरफ। फिर एकदम ही इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अभी तक वो हादी के कमरे में ही सोती थी, लेकिन इस दिन अंकल ने इसे हादी के रूम में सोते हुए देख लिया था। अरे बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो? दाऊद के कमरे में जाओ, यहाँ है ना हादी का ख्याल रखने के लिए कुलसूम। तभी वो बहाना बनाते ही कहने लगी, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ। आज हादी की तबीयत थोड़ी ख़राब ठीक नहीं है। वो कुछ कहते कहते रुक गई। इस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन दाऊद को अपने रूम में बुलाया था। तुम इस यतीम बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे इसके हक से महरूम रखा हुआ है। वो तुम्हारे निकाह में है। दाऊद चिढ़ गया। ये निकाह भी ज़बरदस्ती आपने करवाया है। मैं तो इस पर राज़ी भी नहीं था। जो होना था वो हो गया। अब इसे इसका मकाम दो। बाबा इसे घूर कर देखा था। इस दिन वो हादी को खिलौनों से बहला रही थी। नहा कर आई थी, इसलिए लंबे बाल खुले ही छोड़ रखे थे। स्याह रेशमी बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। निखरा निखरा इसका सरापा बहुत हसीन लग रहा था। तभी दाऊद अपने बेटे को देखने इसके पास चला आया। इसे गोद में लेते ही नज़रें सीधी कारपेट पर बैठी अबिहा पर पड़ी थी, तो इसे देखकर स्मार्ट चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से में पलटकर बाहर जाने लगी, लेकिन अनजाने में शायद दाऊद दुपट्टे पर अपना पाँव रख लिया था। गले से दुपट्टा खींचता इसकी गर्दन पर निशान छोड़ गया था। तकलीफ की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। तभी दाऊद को भी अचानक एहसास हुआ था कि एकदम इससे अपना पाँव इसके दुपट्टे से हटाया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगी, हादी से आवाज़ देने लगा, मम्मा मम्मा। मासूम आंखों से इसकी तरफ हमकता वो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अबिहा इसे नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर चली गई थी। ये जानती थी कि दाऊद इससे नफ़रत करता है। इसकी मौजूदगी से नागवार गुजरती है। ये जानकर आप किसी इंसान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हो सकते। ये सोच इसे अज़ुर्दा कर देती, लेकिन इस दिन अंकल ने ज़बरदस्ती से दाऊद के रूम में भेज दिया था। वैसे भी अब इसके निकाह को 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया था। बेटा, आज से तुम वही रहोगी दाऊद के कमरे में, और अगर वो कोई बात कहे तो तुमने सीधा आकर मुझे बताना है। मैंने हादी के लिए एक और मुलाजमों का बंदोबस्त कर लिया है। मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी या बच्चा संभालने के लिए आया बनाकर नहीं लाया, बल्कि तुम इस घर की मालकन हो, मेरे दाऊद की बीवी और हादी की माँ। तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाया है। अंकल ने इसके सर पे हाथ रखा तो इसकी आंखें नम हो गई थी। इसके ही ज़बरदस्ती कहने पर वो आज इतने महीने बाद पहली दफ़ा इनके रूम में आई थी। रात के 2 बज रहे थे। लब काटती वो सोच रही थी कि दरवाज़ा नॉक करे या नहीं, लेकिन इसने दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा था। वो खुलता चला गया। ख्वाबनाक सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। वो तो चुपचाप दबे पाँव कमरे के अंदर आई थी, अंकल की ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर। लेकिन दाऊद की आंख खुल गई थी। इससे अपने कमरे में देखकर हैरत भी हुई। फिर नींद ख़राब होने के बायस बुड़बुड़ाता दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जब इसने अपने पहलू में सोता हुआ ये दिलकश वजूद देखा तो इसकी दिलकशी से ख़ुद को कैसे महरूम रख सकता था। तभी अपने जज्बात पर बंद बांधता वो ख़ुद को हल्कान कर रहा था। फिर सब्र ना हुआ तो करीब सोती अबिहा को अपने बाजू में खींच लिया। वो अचानक होने वाले अफ्ताब पर हैरान होती, कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। दाऊद की सहर अंगेज़ शख्सियत इस पर छाती चली गई। इस निकाह के 2 बोलों का असर था। फिर वो जो अपने जज्बात पर काबू ना पा सका था, दोनों ही इस जज्बात के समंदर में बहते चले गए। ये रात बड़ी अजीब और ख़ूबसूरत गुजरी थी। अबिहा को यकीन नहीं आ रहा था कि दाऊद ने इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है, यानी अब इसकी हैसियत भी पुख्ता हो गई है। वो सचमुच ना सिर्फ इसकी बीवी बल्कि हादी की माँ बन चुकी है। ये खुशफहमी इसे सुहाने ख्वाब देखने पर मजबूर कर गई थी। वो इसे काफ़ी अलग अलग होकर सोया था, लेकिन न जाने रात को कौन सा पहर था जब दाऊद के जज्बात उबाल मारने लगे थे। वो ख़ुद पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे इसका सारा कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा था। इसने जब अपनी करवट बदल कर देखा तो अबिहा इसकी तरफ चेहरा करके सो रही थी। इसका दुपट्टा इसके गले से हटा हुआ था। यूं इसका डीप गला बहुत कुछ दिखा रहा था।
داؤد کا تو خلق تک خشک ہو گیا۔ زیرو بلب کی روشنی میں اس کا چمکتا ہوا بیدار وجود دیکھ کر وہ اس سے جیسے کھوس آ گیا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ابیحہ کے وجود کی طرف لپکنے لگا۔ اس نے اس کے وجود کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک گہری نیند میں ہی تھی جب وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے بازو پر لٹا چکا تھا۔ ابیحہ کو جیسے ہی اپنے قریب گرم سانسوں کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی، لیکن تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ داؤد کی آنکھوں میں جو سرشاری اور خمار وہ دیکھ رہی تھی، اب اسے بچنا اس کے لیے ناممکن سا ہو چکا تھا۔ پھر بھی وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ داؤد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن داؤد ایک جھٹکے سے اس کے وجود کے ہر ایک پردے سے آزاد کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی دھڑکنوں پر ایک عجیب سی حدت محسوس کرنے لگا۔ اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتا مکمل طور پر اس کے وجود پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ یہ تو داؤد کی بھی خبر نہیں تھی کہ آخر اتنا زیادہ وہ بہک کیسے گیا تھا۔ شاید اتنے سالوں سے اس نے دوبارہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کی تھی۔ ایک بار بیوی کے وجود کا لمس جو مت پالے وہ پھر اتنا لمبا عرصے تک کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ اس کی تو عادت بھی نہیں تھی باہر منہ مارنے کی، پھر اپنی بیوی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر وہ آخر کب تک صبر کرتا؟ اگلی صبح جب داؤد کی آنکھ کھلی تو ابیحہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر گیا تھا۔ ابیحہ بھی بھاگ چکی تھی۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر یہ تو اتنا اسے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی پہلی بار کسی مرد کے قریب آئی ہے، لیکن ایک دم سے وہ خود کو ملامت کرنے لگا، یہ سب کچھ اس نے کیسے کر دیا؟ وہیں ابیحہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب داؤد کا رویہ بدل جائے گا، وہ اب اس سے محبت کرنے لگے گا، اب اسے وہ مقام دے گا جو کہ ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ اگلی صبح اسے مسکراتے اور گلابی جوڑے میں نکھرے ہوئے وجود کے ساتھ گھر میں گھومتے پھرتے دیکھ کر داؤد کی جسی ہو گئی۔ آخر وہ جذبات کے سمندر میں اتنا آگے کیوں چلا گیا کہ اسے صبر ہی نہ ہوا؟ اگر یہ بھی نتاشا کی طرح اسے چھوڑ کر کسی اور مرد کی طرف گھائل ہو گئی تو وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ ابیحہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس کا کھلتا ہوا گلاب چہرہ دیکھ کر ہادی نے دو ٹوک لہجے میں اسے کہا تھا۔ وہ شرمائی شرمائی سی کے سامنے کھڑی تھی، بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر داؤد کی شرٹ کا بٹن ٹھیک کرنے لگی تو وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکا تھا۔ ابیحہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ داؤد کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت آئی تھی، لیکن داؤد اس کی ساری غلط فہمیاں فوراً سے دور کر چکا تھا۔ رات والی بات پر زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صرف ایک جذباتی وقت تھا اور کچھ نہیں۔ آج بھی تم میرے لیے صرف میرے ہادی کی ماں ہو، یہ بات یاد رکھنا، پہلے سے زیادہ میرے بچے کا خیال رکھنا ہے تمہیں، پہلے وہ تمہارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ داؤد نے اسے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ اگر آپ کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر رات کو کیوں اپنایا مجھے؟ کیوں ایسا احساس دیا جو مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر گیا؟ اتنے ہی سخت دل ہیں تو اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیے، ابیحہ نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ داؤد تلملا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر ابیحہ کو بڑا مزہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھر پر چوٹ تو لگتی ہی ہے۔ تبھی وہ اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے کہنے لگی، انکل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر آ جائیے۔ اس نے بالکل بیویوں والے انداز میں حکم دیا تھا، جبکہ داؤد نے اسے دیکھتے رہ گیا، جس کے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ آج کے بعد تو جیسے اس کا اندازہ ہی بدل گیا تھا۔ اب باقاعدہ ایک سچی حیثیت سے اس کے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ اس دن وہ ہادی کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی جب داؤد بھی جلدی آفس سے آ گیا۔ اس رات کے بعد داؤد نے اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی تھی، لیکن ابیحہ آج جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ جیسے شاپنگ پر لے کر چلیں گے، پلیز میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، گرمی کا موسم ہے لیکن ایک بھی سوٹ نہیں ہے، وہ فرمائش کرتی ہوئی داؤد کو نہ جانے کیوں اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ نظریں چرا گیا۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید کہنے لگی کہ ہادی کے بھی کپڑے خرید لیں گے۔ ابھی بھی داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ جانے کیوں اس کا روشن چہرہ اچانک ہی تاریک سا ہو گیا تھا۔ وہ جتنا بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا، ایک عجیب سی ذلت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس کی خاموشی داؤد کو بھی محسوس ہو گئی تھی۔ شاور لے کر کپڑے چینج کر کے وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی کہ اچانک داؤد نے اسے آواز دی تھی، تیار ہو جاؤ، چلتا ہوں تمہیں لے کر شاپنگ پر۔
اور ہادی کو بھی تیار کر دو اور اسے حکم دے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ ابیہا خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ یہ انکل کا ہی پلان تھا۔ بیٹا، کسی کے دل میں جگہ بنانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ میرے داؤد کا دل تو سونے جیسا ہے۔ پہلی بیوی بڑی ہی بدقسمت تھی، اس کا نتاشا ابراہیم، جس سے اس قدر نہیں تھی کہ تبھی وہ آج اس حال میں ہے۔ بات بات پر غصہ کرنا، چچڑا پن بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بیٹا، یہ کسی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائے، خود کو اس سے خوشیوں سے جان بوجھ کر محروم کر رکھا ہے۔ ہادی صرف 2 مہینے کا تھا جب اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ کہتا تھا کہ ساری زندگی اپنے بیٹے کو اکیلا پالوں گا اور عورت ذات سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ اب تم نے ہی اس کے دل کو نرم کرنا ہے۔ تم جیسی پرخلوص لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس سے میرے بچے اپنے آپ میں بہت تنہا ہو گیا ہے۔ اپنے جذبات چھپا کر چلتا تھا، لیکن ان جذبات کا اثر ہی تو تھا جو اس رات داؤد نے اسے اپنا لیا تھا، جس پر وہ اندر سے شرمندگی محسوس کرتا، اسے نظریں بھی نہ ملاتا تھا۔ لیکن ابیہا کو نہ صرف اس کے وجود سے بلکہ اس کے ایک ایک چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں تو گھڑی سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی جب داؤد کے آنے کا وقت ہو جاتا۔ اب وہ اس سے کبھی دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت مستحکم ہے۔ داؤد بھلے اپنے رویے سے جتنا بھی تلخ سہی، لیکن اندر سے وہ چھوڑ کھایا ہوا مرد ہے۔ اسے کسی کی توجہ کی، کسی کی شدید جذباتی محبت کی ضرورت ہے، اور ابیہا اسے وہ دینے کے لیے تیار تھی۔ پھر اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے وہ پورے دل سے تیار ہوئی۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا جو داؤد کی نظروں سے نہ چھپ سکی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ پوچھے بھی نہ رہ سکا، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہو، کیا ضرورت تھی تمہیں مجھ جیسی شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے نکاح کرنے کی؟ ابیہا اس کے سوال پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بھرائی آواز میں کہنے لگی، پاپا کے جانے کے بعد مجھے ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا۔ داؤد صاحب، جو ایک شوہر ہی ایک عورت کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ کا اور انکل کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اس دنیا کی ٹھوکروں میں ہوتی۔ جب پاپا پر برا وقت آیا تو سارے رشتہ دار، سارے دوستوں نے ان سے تعلق توڑ لیا، صرف ایک عالم انکل کے علاوہ۔ ابیہا کے دل کا درد اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ داؤد کو انجانے دکھ نے گھیر لیا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سخت زبان استعمال کی تھی، لیکن اب اس کا مداوع بھی کروں گا۔ وہ مکث دل میں سوچ رہ گیا۔ وہ ایک بڑے سے شاپنگ مال میں آ گئے تھے جہاں ابیہا نے ہادی کے لیے ڈھیروں کپڑے خرید لیے، چھوٹے چھوٹے جوتے، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ خود اس نے اپنے لیے 3-4 سوٹ بھی پسند کر لیے تھے، وہ جو بہت خوبصورت تھے۔ اب اس کا دل سجنے سنورنے کو کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ دونوں شاپنگ مال میں تھے کہ اچانک ہی ایک چنچل سی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، داؤد عالم، تم میرے سامنے یقین نہیں آ رہا، اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابیہا اپنے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کھڑی ماڈرن اور فیشن لڑکی کو دیکھ کر وہ بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا، میرے بیٹے کو کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس پر۔ داؤد کی تلخ لہجے پر نتاشا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کہنے لگی، اور اوہ ہیلو، یہاں پر تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت بھولو داؤد عالم خان کہ وہ میرے وجود کا ہی حصہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس کا پوچھنا، اسے گود سے اٹھانا بالکل میرا حق ہے۔ یہ مت بھولو، صرف تم نے اسے پیدا نہیں کیا بلکہ اسے پیدا کرنا، اس دنیا میں لانا، ساری محنت اور سارا درد صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ آنکھیں دکھا کر بولی تھی، جبکہ داؤد کو اس سے اس طرح کی بے شرمی اور بھرے الفاظ کی امید نہیں تھی۔ ابیہا تو داؤد کو فوراً اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر تماشا مت کھڑا کرو، یہ میرا بیٹا ہے۔ تب تمہاری یہ ممتا کہاں تھی جب یہ تمہارے پیٹ میں پل رہا تھا اور تم اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی؟ تب تمہاری محبت کہاں تھی جب میرا بچہ روتا تھا اور تم اس ماں کا دودھ پلائے، گود میں اٹھائے اپنی ممتا دکھائے؟ لیکن تم اسے کہاں بے وارثوں کی طرح بیڈ پر پٹک کر یہ کہتی تھی کہ مجھے اپنا فکر خراب نہیں کرنا، اس کو فیڈ نہیں کروا رہی تھی، اور پوری رات تم اپنے اس نام و نہاد بوائے فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ اپنی ماں اور بہنوں سے بات کر رہی ہوں۔ داؤد بھی اس پر جملے کسنا شروع ہو چکا تھا۔ نتاشا کو ایک پل کو آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، پھر بھی خود کو کمپوز کر کے کہنے لگی، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، درد جھیلے ہیں، اس کے لیے اپنا فکر تک خراب کر لیا۔ ویسے بھی تم سے شادی کرنا، تم جیسے پاگل انسان، شکی انسان کے ساتھ شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور میرا پورا حق تھا کہ میں تم سے الگ ہو کر اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزاروں۔ داؤد کے چہرے پر انتہائی تلخی بھری مسکراہٹ آئی تھی، کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں پیسے والا شوہر چاہیے تھا، اب جاؤ اسی پیسے والے شوہر کے پاس اور اسی سے بچہ پیدا کرو۔ خبردار جو میرے اور میرے بیٹے پر دوسری نظر ڈالنے کی کوشش کی تو
लेकिन नताशा की आंखों में फ़ौरन आंसू आ चुके थे। आगे बढ़कर इसने अबीहा की गोद से अपने बच्चे को खींच लिया था। हादी भी इस अनजान औरत को अपने सामने देखकर रोने लगा था। बार बार अपने हाथ अपने बाबा और अबीहा की तरफ बढ़ा रहा था। मुझे इस औरत से डर लग रहा है, लेकिन वो फ़ौरन इसे सीने से लगाकर प्यार करने झूठी नाकाम कोशिश कर रही थी और आसपास खड़े लोग ये मंजर भी देख रहे थे। जब फ़ौरन दाऊद ने इससे अपना बच्चा छीन लिया था, लेकिन वो रोते हुए कहने लगी कि प्लीज़ दाऊद, मुझे मेरा बच्चा दे दो। तुम नहीं जानते मैं इस बच्चे को देखने के लिए कितनी भटकी। मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रख सकती थी, क्योंकि वाकई ही मैंने बहुत गलत किया था। लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे को सीने से लगाकर अपनी ममता महसूस करने दो। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। और रोने लगी थी, जबकि दाऊद तो एक पल को इसे देखता रह गया था। वो इसे सीने से लगाकर यूँ प्यार कर रही थी कि अबीहा भी कभी दाऊद को तो कभी नताशा को देखती। लेकिन अगले ही लम्हे कहने लगी, ये दाऊद, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? दाऊद फ़ौरन कहने लगा, हाँ कर ली है, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे शौक़ में बैठा रहूँगा? ये सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगे कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और देखो किस्मत ने मुझे सज़ा दी थी। मैंने जिस शख्स के साथ तुम्हें छोड़कर शादी की, वो पहले में कहीं लड़कियों को बरगला कर इनसे शादी कर चुका था। मैं एक बेहतरीन मॉडल थी। इसने मेरे पैसे और मेरे स्टेटस के लिए मुझसे शादी की, और जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद मेरा फिगर ख़राब हुआ और दोबारा किसी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया, तो इससे मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मुझे तो तुम बहुत याद आते हो दाऊद। ये कहकर इसने अपना हाथ दाऊद के कंधे पर रखा था। ये मंजर देखकर अबीहा के अंदर से क्लस कर रह गई। वो फ़ौरन आगे बढ़कर इसने नताशा का हाथ दाऊद के कंधे से उठाया था। कहने लगी कि ये आपके कुछ नहीं लगते। अब ये मेरे शौहर हैं और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप इसके कंधे पर हाथ रखें। यह देखकर नताशा को बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ बोली नहीं थी। इसने नताशा की गोद से दाऊद के कहने पर हादी को ले लिया था, और फिर वो कहीं भी बगैर कुछ लिए वापस घर आ चुके थे। दाऊद ने इससे कहा भी था कि हम दूसरे माल चलते हैं, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मुझे घर जाना है। घर आकर भी वो खामोश थी। आलम साहब ने जब इसकी ये हालत देखी तो कहने लगे कि ये क्या बात है, क्या तुमने फिर इससे लड़ाई की है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर खुद भी बताने लगा कि रास्ते में इसे नताशा मिली थी। आलम साहब भी गुस्से में आ गए थे। कहने लगे कि ये औरत तुम्हारी ज़िंदगी का एक दफ़ा बर्बाद कर चुकी है। बुरी है, मकार, चालाक औरत है। ख़बरदार जो दोबारा तुमने इसकी बातों में आए, समझे? वो एक बार फिर तुम्हें इस्तेमाल ही करेगी। दाऊद चुपचाप अपनी बाप की बातें सुनता रहा था, और फिर अबीहा से भी यही कहने लगा कि बेटा, दाऊद को खुश रखो, दोबारा इस मकार औरत की बातों में मत आने देना। ये ना हो कि वो दोबारा से शादी की ऑफ़र ना कर दे। जानती तो हो दाऊद को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है। कहीं वो अपने बेटे के लिए इसकी पहली माँ को वापस घर ना ले आए। ये सुनकर तो अबीहा का पूरा वजूद ही काम कर रह गया था। हादी को तो इससे वो सुला चुकी थी, लेकिन कुछ सोचकर दाऊद को का मूड अच्छा करने के लिए इसने एक नाइटी निकाल कर इसे पहन लिया था। दाऊद आंखों पर बाजू रख कर लेटा था जब इसके करीब आकर लेट गई थी। जब दाऊद ने बाजू उठाकर इसके हसीन सरापे को देखा, पल को देखता ही रह गया था। लेकिन बार बार माजी की तलखियाँ इसके जहन में गर्दिश कर रही थीं। एक सांस खारिज करके कहने लगा, ये सब किस लिए? नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने रात का वक्त है, सोने का, और तुम ये लिपस्टिक और इतना बोल्ड मेकअप करके क्या करना चाहती हो? मेरा कोई मूड नहीं है, प्लीज़ सो जाओ। और इसकी तरफ करवट लेकर वो सो गया था। अबीहा को तो पूरा वजूद ज़लज़ले की तादाद में आ गया था। वो भी दूसरी तरफ चेहरा करके सो गई थी। अगले कई रोज़ तक दाऊद का चेहरा यूं ही उतरा रहा था। हादी के साथ भी इसने कोई ख़ास वक्त नहीं गुजारा था। आज शाम को जल्दी घर लौटा था। अबीहा ने देखा कि जब दाऊद घर आया तो कुछ देर बाद नताशा भी घर वापस आ चुकी थी। कहने लगी कि मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। दाऊद, तुमने दूसरी शादी कर ली, अब तुम्हारे पास मेरे बेटे के कोई काम नहीं है। न जाने तुम्हारी दूसरी बीवी मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करे। मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। दाऊद तो काम कर रह गया था, बड़े गुस्से में आ गया। कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा बच्चा है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, और तुम्हारे सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है तुम बच्चे कैसे पालते हैं। कभी मॉडल, कभी और कैंट वॉक से निकल कर तुमने सोचा भी है कि बच्चे को फीड कैसे करवाया जाता है? जब वो मुकम्मल तौर पर इनकार करने लगा तो नताशा फ़ौरन कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम अपना बेटा मेरे हवाले नहीं करना चाहते तो ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस करूँगी और कानून के ज़रिए अपने बच्चे को वापस लूँगी। वैसे भी एक दूध पीते बच्चे को इसकी माँ के सपुर्द किया जाता है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम मुझसे दोबारा निकाह कर लो तो ये बच्चा हम दोनों के पास इस घर में रहेगा।
یہ سن کر داؤد چپ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ابیہ کا تو سانس ہی اکھڑنے لگا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا نصیب اسے کس کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے والا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ اسے ایک دم سے یہ گھر اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ اسے خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر نتاشا آ گئی تو پھر کیا ہوگا، اسے تو اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ وہ روئی جا رہی تھی جب اس کی سسکیوں کی آواز کمرے سے باہر تک آنے لگی۔ داؤد کمرے میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کہنے لگا کہ بے وقوف، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور تمہیں دیکھ کر ہادی بھی رونے والا منہ بنا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تو کیا کروں؟ آپ کی من پسند بیوی تو واپس آ رہی ہے اور آپ یقیناً مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ ویسے بھی میں کبھی آپ کی من پسند بیوی بن ہی نہ پائی۔ داؤد نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ جو محبت، جو فیلنگز میں نے تمہارے لیے محسوس کی ہیں وہ کبھی نتاشا کے لیے محسوس کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے مفاد پرست اور پیسوں کی بھوکی اور لالچی عورت رہی اور میں نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ میں نے اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کروا لی ہیں۔ اس نے جو شخص سے شادی کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑے پروجیکٹ لاس میں آ کر اپنے کروڑوں روپے ڈبو چکا ہے اور اب یہ عورت اس سے بھی طلاق لے چکی ہے۔ دوبارہ میری زندگی میں شامل اس لیے ہونا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت اس کے لیے پیسے کمانے کی ایک مشین ہوں۔ میں نے بھی کچھ کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی جو اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں، بلکہ اس سے حق مہر کے نام پر مجھ سے 5 کروڑ روپے لیے تھے، وہ بھی اس سے نکلواؤں گا اور اس کے خلاف کیس کرواؤں گا۔ یہ سن کر ابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ ایک عجیب سا اطمینان اس کے دل میں اتر آیا تھا۔ یہ ساری صورتحال داؤد نے اپنے وکیل دوست کو بتائی تھی۔ داؤد نے مکمل انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنا بچہ اس کے حوالے نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے شادی کرے گا۔ اس نے کورٹ کے ذریعے کیس کرنے کی کوشش کی لیکن الٹا خود ہی فراڈ اور اس جیسے ہی سنگین جرم میں پھنس چکی تھی۔ نتاشا کو لمبی قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ روتی چیختی رہی لیکن لیڈی کانسٹیبل اسے پکڑ کر کورٹ سے لے گئی اور داؤد اپنے بچے اور ابیہ کے ساتھ مسکراتا ہوا گھر لوٹ آیا تھا۔ ابیہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اس کا سانس تو اس پورے مرحلے میں اٹکا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ہادی کو ملازمہ کے حوالے کیا تھا۔ عالم صاحب بھی خوش تھے اور ابیہ کو اپنے ساتھ لے کر باہر گھومنے چلا گیا۔ وہ پوری شام اس نے ابیہ کے نام کی تھی۔ ابیہ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ ابیہ تو شرمائی جا رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اسے باہوں میں بھرا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو، تم نے میری زندگی کو دوبارہ سے خوشیوں سے بھر دیا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں اس نتاشا کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن یہ تم ہی تھی جس نے دوبارہ مجھے غلط کی طرف قدم اٹھانے سے روکا ہے۔ اور اپنے ہاتھ اس کے کمر پر پھیر رہا تھا۔ وہ بھی ابھی تک اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اس کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اس پر دھیرے دھیرے حاوی ہونے لگا، کہنے لگا کہ اب شرما کیوں رہی ہو؟ ویسے تو ہر رات میرے سامنے بے باک نائٹیاں پہن کر آتی تھی، لیکن آج جب میں خود تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں تو محترمہ کی شرم اوڑے آ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی اور اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے الگ کرتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا وجود اس کے نام کر گئی۔ عالم صاحب بھی دونوں ایک ساتھ خوش دیکھ کر شکرانے کی نفل ادا کر چکے تھے۔ چند ہفتوں بعد ہی یہ خبر آئی کہ ابیہ ماں بننے والی ہے۔ عالم صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تب تک ہادی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ 9 ماہ بعد ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی اور ہادی، نور اور ابیہ کے ساتھ داؤد خود کو مکمل محسوس کرتا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔